بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری ہے کہ یہ علی امین گنڈپور نے باقی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں سیدھی سیدھی دھمکیاں لگائی ہیں فوج کو۔ انہوں نے کہا آپ میری حکومت گرا کے دکھائیں، چیلنج کرتا ہوں، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، گر گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بڑا واضح پیغام بھیجا ہے عمران خان کو، اور وہ پیغام کون لے کے گیا؟ علیمہ خان صاحبہ لے کے گئی ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے بھائی، بہت سارا سیاسی کینوس پہ ایک تلاطم سا آ گیا ہے، ایک طوفان آ گیا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں، میں جج گرفتار ہو گیا، حاضر سروس جج گرفتار ہو گئی ہے، عدالت کے اندر سے گرفتار ہو گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ ہم نے سیز فائر امریکہ کے نہیں، امریکہ کے کہنے پہ نہیں، پاکستان کے ڈر سے کی تھی۔ اللہ جی ٹھیک ہو گیا، ایتھے رکھ۔ اب اس کے بعد ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا ہے، نکلو یہاں سے، اور آنا بھی نہیں ہے ادھر۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو چین سے J-10C خرید رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس پہ بات کر، جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹ لگ رہے ہیں بھائی، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے لگ رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے سامنے لگ رہے ہیں، ان علاقوں میں لگ رہے ہیں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، جہاں پانی ہے کوئی نہیں، جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں آپ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے۔ ایک واٹر پروجیکٹ لگائیے، اور یہ علی امین گنڈپور کا چیلنج سنیے، یہ لیجیے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ اب آپ کو لگانا پڑے گا، آئینی طریقے سے تو آپ گرا نہیں سکتے، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔ آپ کمیشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو۔ لیکن یہ تمہارے میں اگر زور ہے سیاسی طور پر، عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ کس کو کہہ رہے تھے وہ بھائی؟ وہ کس کو؟ سیدھی سیدھی بات ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے، وہ وڈے گھر کو کہہ رہے تھے، وہ کنٹرول ٹاور کو کہہ رہے تھے، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، وہ DGI کو کہہ رہے تھے، وہ جرنیلوں کو کہہ رہے تھے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، وہ فوج کو کہہ رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میری حکومت گرا کے دکھاؤ۔ اس سے پہلے بھی آپ وہ کئی دفعہ ریاست پر تھو کر چکا ہے جلسوں میں، آپ کو میں نے سنوایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ آپ آئینی طریقے سے تو گرا نہیں سکتے، غیر آئینی طریقے مارشل لا لگائیں یا گورنر راج لگائیں، وہ بھی غیر آئینی ہے۔ ان کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ سر گورنر راج غیر آئینی نہیں ہے، گورنر راج آئینی ہے، وہ آئین میں مینشنڈ ہے، اور جن کا اختیار ہے وہ لگا بھی سکتے ہیں، البتہ مارشل لا غیر آئینی ہے۔ ٹھیک ہے، مارشل لا کوئی نہیں لگا رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کیوں ہوا ایسے؟ یہ پریس کانفرنس میں اور لوگوں نے بھی بہت سخت باتیں کی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس پر انالیسز اس کا کرتے ہیں۔ لیکن پہلے مجھے یہ بتانے دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیغام بھیجا ہے جناب عمران خان صاحب کو، باقاعدہ اب نیوز میں آ رہا ہے، اور وہ پیغام علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب کو تسلی دی ہے کہ میں خیبر پختونخوا میں ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں نیوز والے، یہ خود جیو نے بھی بتایا ہے کہ میں خیبر پختونخوا میں ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بنوں گا، اور یہ پیغام علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کو بتایا ہے وہاں پہ جا کے، مولانا صاحب کا پیغام۔ تو یہ تو پیغام ایک سائی آف ریلیف ہے، یہ تو ایک آکسیجن مہیا کی گئی ہے عمران خان کو، کیونکہ وہاں ان ہاؤس تبدیلی مولانا صاحب کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے بغیر تو بہت ہی مشکل ہوگا، اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہاں پہ آزاد رکن ہیں، آزاد ارکان جتنے بھی ملا لو، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی لیکن وہ ظاہر ہے پھر مولانا صاحب، اب مولانا صاحب بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں۔ یہ خبریں کیوں چلی ہیں؟ یہ اس لیے کہ کیا پتہ، کیونکہ مولانا صاحب ہوتا ہے نا بعض اوقات، وہ صرف مولانا تو نہیں ہے نا، وہ مولانا کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے سیاستدان بھی ہے، اور ان کی سیاستدان کو، ان کی اسٹیٹس مین شپ کو، ان کی کیا ایک پالیٹکس کو پوری دنیا مانتی ہے،
ساری پارٹیاں مانتی ہیں، وہ ایسے تو نہیں سارے ان کے در پہ جا رہے، تو کیا پتہ انہوں نے کس پہرائے میں بیان دیا ہو، کیا پتہ یہاں پہ کوئی بارگیننگ شارگیننگ ادھر بھی ہو رہی ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا. خیر وہ بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. علی امین گنڈاپور جو انہی کا بندہ ہے، سب کو نہیں پتہ. یار میں نے آپ کو نا ایک بات کی، جتنا اچھل لیں جتنا کود، پہلی بات تو یہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب یہ جب 2022 میں اپریل 2022 میں جب یہ عدم اعتماد آئی، اس سے پہلے پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو یہ لگا رہا، جب انہوں نے جمع بھی کروائی، تب بھی خان صاحب کہتے ہیں میں ایک ہی بال پر ان تینوں کی وکٹ اڑاؤں گا، زرداری کی بھی، نواز شریف کی بھی، مولانا صاحب کی بھی، سب کی، ان تینوں کی وکٹ اڑاؤں گا. یہ لا ہی نہیں سکتے عدم اعتماد. ان کو کہیں کہ آپ پورا زور لگا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. میں ان کو، اور خان صاحب کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو دعا مانگ رہا تھا کہ یہ عدم اعتماد لائیں اور پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ بھی دیکھیں. تو اللہ نے تو میری دعا قبول کی ہے. اور شیخ رشید یوں کھڑے ہو کے ڈائس پہ مکے مارتا تھا، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے. پھر وہ عدم اعتماد بھی آئی، اور پھر وہ کٹ کھا کے چماٹے کھا کے وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ نکل گئے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو چپیڑیں بھی پڑی تھیں. تو بہرحال وہ پھر یہ تو ہوتا ہے. پھر کیا علی امین گنڈاپور کو اب کنفرم ہو گیا ہے کہ میری حکومت نہیں بچتی اس وجہ سے، یا اس میں کوئی اور چکر ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور پر بھائی قتل کی کیسز ہیں، دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں. وہ ان کی اتنی جرت، کیا پھدی کا شوربہ، ان کی اتنی جرت یہاں آ کے وہ مکر جاتا ہے، اور پھر وہ یہاں جب آتا ہے تو پھر وہ رخ کر لیتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کا. وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے کہے کہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. چکر تو کچھ اور ہے نا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یہ کیا چکر کیا ہے. اس چکر پہ میں بتاؤں گا آپ کو، اگلی ویڈیو میں بھی بتاؤں گا. اگلی ویڈیو میں نے 27ویں امینڈمنٹ پہ کی تھی، کرنی تھی، لیکن یہ بڑی ایک آ گئی نا اچانک سے بریکنگ. ایک جج گرفتار ہو گیا ہے، اور وہ جج ہے کشمیر کا، ٹھیک ہو گیا. اور آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ نے اس کو گرفتار کروایا ہے، کہ اس کو گرفتار کرو. کیوں؟ سپریم کورٹ نے ایک منشیات کے ملزم کا کیس، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی بیل جو ہے نا ریجیکٹ کی تھی، اور کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ اب اس کو نیچے مقدمہ چلے. سیشن جج حویلی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھائی گریڈ 21-22 کا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے مذاق نہیں ہے. اس کا وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اس کی اگر کوئی نیا مواد بھی آتا ہے نا تو اگر جو ملزم کو فائدہ دیتا ہے تو پھر بھی آپ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کریں گے اس کی ضمانت کے لیے. اس سیشن جج نے ضمانت نہیں، یہ 2019 کی بات کی، اپنا غالباً 2019 کی یا 2021 کی. تو اس حوالے سے انہوں نے وہاں کیس بھیجا. سیشن جج نے کیا جناب راجہ امتیاز صاحب نے، انہوں نے اس جو منشیات کا ملزم تھا اسے ضمانت نہیں دی، اسے ماشاءاللہ بری کر دیا. اور وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ منشیات تھی، وہ باہر نس گیا، وہ آؤٹ آف کنٹری نس گیا. اور جب وہ آؤٹ آف کنٹری نسا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہو گئی اس جج کے خلاف. آج سپریم کورٹ، آزاد جموں اینڈ کشمیر کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ تھا، اور انہوں نے کہا جا کے اس نو تو پھڑو نہ پہلے. اور پولیس آئی اور جج صاحب کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا، اور 3 دن کے لیے ان کی گرفتاری کا آرڈر کیا. جے شنکر جو کہ بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایک انٹرویو دیا امریکہ میں، اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ تو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں، ہم نے تو اپنے ڈر سے بند کی تھی. اور چونکہ ہمیں جے ڈی وینس نے مودی جی کو فون کیا اور ان کو کہا، اور پھر ان کے وزیر خارجہ نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کچھ شرطیں مانیں، کچھ چیزیں ہماری تسلیم کریں، ادروائز پاکستان ایک بہت بڑا حملہ تم پر کرنے والا ہے. اب وہ شرطیں تو انہوں نے نہیں بتائیں، ہو سکتا ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا ہو، یا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھی ہو. تو آپ سے کون سی شرطیں منوانا چاہتے ہیں؟ وہ تو پاکستان سے بہت ساری شرطیں منواتے رہتے ہیں، لیکن روز ہی آپریشن بنیان مرصوص، اس کے تناظر میں روز ہی کوئی نہ کوئی بھارتیوں کا اعتراف آ جاتا ہے، اور وہ روز ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ روز ہی پٹ گئے. ایران IAEA سے تعاون ختم کر دیا.
معطل ہو گیا تعاون. ان سے کہا ہے کہ IAEA کا سربراہ ادھر نہ آئے, انسپیکٹر ادھر نہ آئے, اور وہ یہاں تک کہ ادھر آئے تو گرفتار ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جناب ڈر سے اب آ ہی نہیں رہے, اور نہ ہی ہم کیمرے لگانے دیں گے اور نہ ہی ہم معائنہ کرنے دیں گے, کیونکہ ہماری جو سائٹس تھیں وہ IAEA کے تحت چل رہی تھیں, اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل رولز کے تحت. ان پر بمباری کی گئی اور ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ چین سے J-10C طیارے خریدیں گے. یہ وہی طیارے ہیں کہ جو پاکستانی پائلٹس نے اڑا کے بھارتیوں کے دانت کھٹے کیے تھے اور ان کو مودی جی کا ستیہ ناش کیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ وہی J-10C طیارے ہیں 4.5 جنریشن کے, اور چائنا کے ہیں. اور یہ جناب یہ اس کا ایک خاصہ ہے کہ وہ امریکہ جو چائنیز مثل ہے PL-15 جو کہ دنیا کا کوئی میزائل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ طیارے وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں سے داغ سکتے ہیں. وہ 150 طیاروں کا وہ آرڈر کر رہے ہیں. وہ ایران کی فضائیہ کے پہلے بڑے بھروکڑ قسم کے طیارے ہیں. کچھ شاہ کے زمانے میں آئے تھے, کچھ انہوں نے رشیا سے منگوائے, اور پھر اس کے بعد جناب وہ تھوڑے ملے, تو بس اسی طرح سے کوئی پرانے طیارے ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں. اور انہوں نے 2015 میں بھی ویسے چائنا سے یہ طیارے خریدنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے تیل لے لیں, آپ اس پیمنٹ کے بجائے, یعنی جنس لے کے بدلے وہ لے لیں. تو انہوں نے نہیں مانا تھا. تو اب پتہ نہیں وہ پھر وہ تیل کے بدلے مان رہے ہیں یا پھر جو, کیونکہ اب وہ چائنا ان سے تیل خرید سکتا ہے. اب وہ پابندیاں ان پر اس طرح سے نرم ہیں, اور وہ ٹرمپ نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ چائنا اگر ایران سے تیل خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب وہ پتہ نہیں تیل کے بدلے لیں گے یا شاید ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ وہ اگر وہاں پر طیارے 150 طیاروں کا انہوں نے آرڈر دیا ہے. اور اس نے بھی ایک بڑی کھلبلی سی مچا دی ہے اسرائیل کے اندر بھی, کہ انہوں نے تو میزائلوں سے ہمارا ستیہ ناش کر دیا تھا, اور اگر J-10C آ جاتے ہیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو یہ بہت ہی ایک نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت ہی اہم ترین باتیں ہو رہی ہیں. اور شاہ محمود قریشی سے متعلق بھی بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. انہوں نے بھی کہا جی مذاکرات کرو حکومت سے, حکومت کے ساتھ مذاکرات کرو. شاہ محمود قریشی وہاں کوٹ لکھپت جیل میں, خان صاحب ادھر اڈیالہ میں, وہ بیچ میں ہاسپٹل بھی بڑا لمبا عرصہ رہے. تو یہ کیا چکر ہے کہ اڈیالہ سے ادھر وہ چلے گئے تھے؟ کچھ چکر ہے, اس کا بھی بتاؤں گا. السلام علیکم ناظرین. محرم الحرام میں نواز رسول جگر گوش بطول فرزند علی مرتضیٰ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد پوری دنیا میں ہر باضمیر انسان اپنے طریقے سے مناتا ہے. خصوصاً وطن عزیز میں جگہ جگہ پر دودھ, شربت اور پانی کی سبیلیں لگا کر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام اور اصحاب اور رفقا دین اسلام کی سربلندی کی خاطر 3 دن کی پیاس گزار کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیے گئے. اسی وجہ سے اس پورے مہینے میں علماء کرام اور بزرگان دین نے پانی پلانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب تحریر فرمایا ہے. آج اسی سلسلے میں ڈاکٹر محمد نواز کھوکھر صاحب نے شہدائے کربلا کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ہدیہ اور اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے عطیہ کیا. صاف اور میٹھا پانی پا کر علاقہ مکینوں نے اس بابرکت مہینے میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام خاندان کو بے انتہا دعاؤں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر محمد نواز صاحب کے اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما کر بروز محشر مرحومین کو جام کوثر سے سیراب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد نواز کھوکھر کو لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام فیملی پر اپنی رحمت نازل فرمائے. يا الله طبيعي مسجد الفن للنظام في الموتى ده دير الشام القدم ديرام يسوع خليتنا تعاون كده يا رب من رمضان من قبول ومسود فرما يا الله إذا سووا خمسة سنين آل بعد شهداء كربلاء دي رجل مبارك توفة لسنة من قبول فرما يا الله إذا سووا وزور نبي كريم صلى الله عليه وسلم خصوصا بالخصوص عدد من الله فكر سب هنا دي والدين المرحومين دي دوست بابا هنا خاندان المرحومين تمام دي مبارك توفة لسنة من قبول فرما تمام دي بخشش ومغفرة فرما يا الله دكتور سب گھر بیچ جان اجمال اولاد رزق برکت فرما اتنے بے روزگار انسانوں کو رزق حلال وسعت فرما اتنے پریشان تمام
پریشانیوں کو دور فرما۔ سن 61 ہجری محرم الحرام میں دین اسلام کی سربلندی، توحید و رسالت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے عزیز و اقارب بھائیوں اور جانثاروں کے ساتھ 3 روز کی بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جانوں کا نذرانہ برگاہ ربوبیت میں پیش کیا۔ اس کے بعد خانوادہ رسالت، اہل بیت اطہار، کنبہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بہنیں اپنے جگر گوشوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے 3 روز کی بھوکی اور پیاسی حالت گزار کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ اسی وجہ سے دین اسلام، بزرگان دین، علماء کرام نے اس پورے ماہ محرم میں پانی پلانے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ پروجیکٹ جو ڈاکٹر محمد نواز کھوکھر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی فیملی کے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گھر جان مال عزت برو میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی جتنی فیملی کے مرحومین اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کا واٹر پروجیکٹ جناب ڈاکٹر محمد نواز کھوکھر صاحب نے شہدائے کربلا کے لیے ہدیہ کیا ہے اور اپنی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے احسال ثواب کیا ہے۔ ماہ محرم میں پانی پلانے کا اجر و ثواب شمار سے باہر ہے۔ اس حوالے سے مختلف علماء کرام نے کثرت سے لکھا ہے کہ ماہ محرم کے 10 دن بلکہ پورا ماہ محرم میں پانی پلانا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہم سب مسجد والے ڈاکٹر محمد نواز کھوکھر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں پانی کا انتظام کیا، انہوں نے یہ ہدیہ کیا ہے شہدائے کربلا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرمائے، فیملی کے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔